رومال پہ پیسے دے رہے ہیں، یہ سانپ اور بچھو کی دوا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت تعبیر ہے، آپ سمجھ لیجئے۔ سانپ اور بچھو کی دوا کا معنی کیا ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں، سانپ اور بچھو کا معنی یہ ہے کہ ایمان والا جب ایمان کو چھوڑتا ہے، اسلام والا جب اسلام کو چھوڑتا ہے، دین والا جب دین کو چھوڑتا ہے، قرآن والا جب قرآن کو چھوڑتا ہے، قرآن سے رشتہ توڑتا ہے، قرآن کو اپنے گھر آنگن سے کنارہ کر دیتا ہے، اپنے بال بچوں کی تعلیم و تربیت مغربی تہذیب و تمدن کے آڑ میں آ کر۔ جامعہ زندہ باد۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ابھی جو آپ سے چندہ لیا گیا، عظمت قرآن کے نام پہ چندہ لیا گیا، حفاظ قرآن کے نام پہ چندہ لیا گیا، مولانا ضیاء اللہ ضیاء رحمانی نے ایک جملہ کہا، آپ نے اس کو کیش نہیں کیا، آپ نے ان کی گہرائی گہرائی کو نہیں سمجھی۔ مولانا نے کہا کہ یہ جو آپ رومال پہ پیسے دے رہے ہیں، یہ سانپ اور بچھو کی دوا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت تعبیر ہے، آپ سمجھ لیجئے۔ سانپ اور بچھو کی دوا کا معنی کیا ہے؟ سانپ اور بچھو کی دوا کا معنی یہ نہیں ہے کہ کھیت اور کھلیان میں، مکئی کے کھیت میں اور گیہوں کے میڑ پہ کوئی سانپ کھڑا ہے، یا کوئی بچھو ہے جو گھر آنگن میں گھوم رہا ہے، وہ آپ کو کاٹ لے گا اور یہاں پیسہ دے دیں گے تو آپ اس کا تریاق بن جائے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، سانپ اور بچھو کا معنی یہ ہے کہ ایمان والا جب ایمان کو چھوڑتا ہے، اسلام والا جب اسلام کو چھوڑتا ہے، دین والا جب دین کو چھوڑتا ہے، قرآن والا جب قرآن کو چھوڑتا ہے، قرآن سے رشتہ توڑتا ہے، قرآن کو اپنے گھر آنگن سے کنارہ کر دیتا ہے، اپنے بال بچوں کی تعلیم و تربیت مغربی تہذیب و تمدن کے آڑ میں آ کر، دین کو دو خانے میں بانٹ کر، مولویوں کے خانے میں دین کو ڈھکیل کے، دنیا کی تعمیر و ترقی کے خانے کو، یہاں کے عیش و عشرت کو اور یہاں کے پر رونق فضا اور غذاؤں کو، یہاں کے پرکیف بہاروں کو اپنی قسمت کا ستارہ، اپنی محنت کی کمائی اور اپنی ڈگریوں اور عہدوں اور کلچروں اور تہذیبوں کا معمار سمجھتے ہوئے خود کو یہ سمجھتا ہے دنیا میری ہے، آسائش میری ہے، آرام میرا ہے، راحت میری ہے، گاڑی میری ہے، عہدہ میرا ہے، ریاست میری ہے، سیاست میری ہے، لوگ میرے ہیں، چاک چبیلے میرے ہیں، یہ سامنے آنے جانے والے میرے ہیں، لاؤ لشکر والے میرے ہیں، جوتیاں پہنانی والے میرے، استبل والے میرے، گھوڑے والے میرے، عیش اور کوڑے والے میرے ہیں۔ یہ غریب لوگ ہیں جو حافظ قرآن بنتے ہیں، پیسے والے میرے، غربت والے قرآن والوں کے، غریب قرآن والا، امیر پیسے اور دنیا والا، یہ دو خانوں میں بانٹنے والے جب دنیا سے خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں، ان کے سینے میں قرآن نہیں رہتا، بیٹا حافظ نہیں ہوتا، بیٹی قرآن کی داعیہ اور بہترین مترنمہ نہیں ہوتی، قاریہ نہیں ہوتی، اولاد میں ناتی نواسے، پوتے اور پوتیاں، خاندان کے بچے حفاظ نہیں ہوتے، قرآن والے نہیں ہوتے، قرآن کے شیدائی اور دلدار نہیں ہوتے، تو پھر یہ بندے جب جاتے اور اللہ کے ہاں پکڑے جاتے ہیں اور قبر کا عذاب آتا ہے تو قرآن آ کے حفاظت کرتا ہے۔ اے بندہ، یہ قرآن کو سینے سے لگانے والا، قرآن کی عظمت رکھنے والا، قرآن کے تقدس والا، قرآن کے ادب و احترام والا، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو پڑھانے والا، اور اگر یہ نہ ہو سکا خدا نہ خواستہ تو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی جگہ کی حمایت و تعاون کرنے والا بندہ ہے۔ وہ سانپ اور بچھو رکو، یہ قرآن کا شیدائی ہے، اس کو بخش دو۔ یہ قرآن کو، یہ سانپ اور بچھو کی دوا کا معنی ہے مولانا ضیاء اللہ ضیاء رحمانی صاحب۔ میرے دوستو، بزرگوں اور بھائی، انوار العلوم، علوم کے انوار و برکات کا مرکز ہے، علوم کی ماں۔ دنیا جتنی سائنس ٹیکنالوجی میں ترقی کر جائے، موبائل فون سے لے کے ہوائی جہاز تک اڑائے، ساری دنیا کو ایک مٹھی کے اندر رکھ کر کے آپ دنیا کو اپنے ہاتھ سے نچانے پہ آ جائیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ تعمیرات
یہ ترقیات اور یہ بلندیاں اور یہ خوبصورتیاں اور دنیا کی یہ تیز رفتاریاں، یہ سب کے سب قرآن کریم کے فیض ہیں، یہ سارے کے سارے قرآن کریم کے فیوز ہیں، قرآن کے انوار ہیں، قرآن کے برکات ہیں، قرآن کی تجلیات ہیں۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم اللہ کی ذات سے پھوٹ کے نکلا ہوا کلام ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نازل ہونے والا یہ قرآن جس طرح سے اللہ پاک اور بے عیب ہے، اللہ پاک اور بے عیب ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء والرسل ہیں، اسی طریقے سے حضرت جبرائیل امین پاک ہیں جو امین امانت والے، امانت کے اندر ممتاز، صفت امانت سے مزین و مصفہ ہیں۔ یہ قرآن لے کے آنے والے، اللہ بھیجنے والا، رسول کی ذات پہ اترا جانے والا، اور جس پہلی جماعت پہ قرآن اتارا گیا یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، مقدس جماعت، دنیا نے ایسی جماعت کبھی نہیں دیکھی، سب سے مقدس جماعت، حیا والی جماعت، امن والی جماعت، تعلیم والی جماعت، تربیت والی جماعت، حکمت والی جماعت، تزکیہ والی جماعت، دن کو اللہ کے راستے کے لیے لڑنے والی جماعت، رات کو مصلی پہ تڑپ تڑپ کر، بلک بلک کر اپنے اعمال کی مقبولیت کے لیے سجدہ ریز ہو کر اللہ کو منانے والی جماعت، تہجد جن کے نام پہ ختم، تلاوت جن کے نام پہ ختم، عظمت قرآن جن کے نام پہ ختم، فداکارانہ، وفا شعارانہ، اور وہ جذبہ جو جان دے دے لیکن اپنی جان کی پرواہ نہ کرے، عظمت رسول جن کے اوپر پوری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جن کے اوپر تمام، اس جماعت کا نام ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مسلمانوں، ہم نے بانٹا قاری کون بنے گا، حافظ کون بنے گا، مولوی کون بنے گا، مفتی کون بنے گا، یہ ایم ایل اے ہیں، یہ مکھیا ہیں، یہ سرپنچ ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں، یہ پروفیسر ہیں، یہ مولوی ہے، یہ ملا ہے، یہ حافظ ہے، یہ قاری ہے، یہ مفتی ہے، یہ قاضی ہے، یہ مدرسے کا ناظم ہے، یہ سفیر ہے۔ ہم نے خانوں میں بانٹا، صحابہ کی جماعت میں جاؤ، صحابہ کی زندگی میں جاؤ، مکے کی گلیوں میں جاؤ، مدینے کی گلیوں کے اندر جاؤ، جاؤ نا تلاش کر کے آؤ، دیکھو کون صحابی ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں انجینئر بنوں گا، حافظ نہیں بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا، حافظ نہیں بنوں گا۔ کون صحابی ہے جس کو 2 اولاد 4 اولاد ہے، چاروں اولاد میں سے خانے بانٹ دیے، ایک بیٹا حافظ بنے گا تو ایک ماسٹر بنے گا، ایک ڈاکٹر بنے گا تو ایک قاری بنے گا۔ صحابہ کرام کی تاریخ پڑھو، سیر الصحابہ پڑھو، سیرت صحابہ کا مطالعہ کرو، حیات الصحابہ کا مطالعہ کرو۔ او چلے میں جانے والو، جماعت میں جانے والو، فضائل اعمال میں قرآن کی عظمت کو پڑھو، سیدھے سادے لوگوں مطالعہ کرو اور دیکھو صحابہ کرام جتنے تھے، آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع سے 1,24,000 صحابہ کرام کی تعداد موجود تھی، سب قرآن والے تھے، سب قرآن کے شہدائی تھے، سب قرآن کو بہترین پڑھنے والے تھے، سب کو قرآن کی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا تھا۔ ایک ایک صحابہ کی ایک ایک بیٹی، ایک ایک صحابی کی ایک ایک نواسی، ایک ایک صحابی کی کا ایک ایک پوتا، ایک ایک نواسا، ایک ایک گھر کی خاتون، سب قرآن کی شہدائی تھی۔ ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، ہر گھر کے اندر سب سے عظمت قرآن کو دیا جاتا تھا، ہر گھر کے اندر ہر بچہ قرآن کا شہدائی ہوتا تھا۔ دیکھو نا، ابھی ترکی میں زلزلہ آیا، ابھی شام اور سیریا کے اندر زلزلہ آیا، ایک ایک جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی جس کے اندر معصوم سا بچہ ہے، 1 سال 1.5 سال 2 سال کا بچہ ہے جو پتھر کے نیچے ملبے کے ڈھیر میں دبا ہوا ہے، روح نکل رہی ہے، باپ ماں کا عطا پتہ نہیں ہے، لیکن اس کی زبان سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا ہے، وہ نعرہ تکبیر بلند کر رہا ہے وہ بچہ۔ باپ اور ماں کی ممتا پیچھے تڑپاتی، قرآن کی عظمت، زبان پہ اللہ کا نام بلند کرتا ہوا وہ اپنی جان آفری کو حوالہ کر رہا ہے۔ اے لوگوں، کاشی باڑی اور ارد گرد کے مسلمانوں اور ارریا کے اس سینکڑوں گاؤں کے، یہاں کے 10 20 گاؤں کے مسلمانوں، آپ سے میں درخواست کرتا ہوں
ہوں اپنے مدرسوں سے محبت کرو، اپنے مدرسے کے علماء سے محبت کرو، مدرسے کے چھوٹے بڑے استاد سے محبت رکھو، مدرسوں کو دین کا مرکز تصور کرو، مدرسوں کو دین کا منبع تصور کرو۔ یہ مدرسے ہیں، یاد رکھو یہ مدرسے ہیں تو تمہارا دین محفوظ ہے، یہ مدرسے ہیں تو تمہاری شریعتیں محفوظ ہے، یہ مدرسے ہیں تو حفظ قرآن کریم کا سلسلہ جاری ہے، یہ مدرسے ہیں تو علماء کی کھیپ در کھیپ تیار ہو رہی ہے، یہ مدرسے ہیں تو مسجدوں کو امام مل رہے ہیں، یہ مدرسے ہیں تو مسجدوں کو مؤذن مل رہے ہیں، یہ مدرسے ہیں تو دعوت و تبلیغ کے اچھے امیر مل رہے ہیں، یہ مدرسے ہیں تو دنیا کے اندر تمام ملی دینی جماعتیں اور تحریکیں وابستہ ہیں۔ یہ سب کے چراغ کے سوتے، سارے صفے، سارے چبوترے، سارے مراکز جو چھوٹی بڑی آپ کو نظریں تنظیمیں تحریکیں آ رہی ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں سب کا وجود، سب کی نسبت مدارس دینیہ، مراکز اسلامیہ سے وابستہ ہے۔ مسلمانوں مدرسوں سے اپنا رشتہ جوڑو۔ حفاظ کرام کا کہ آج دستار بندی کا جلسہ ہے، اشتہار میں 42 حفاظ کرام کے اجلاس کی بات لکھی گئی ہے، معمولی بات ہے۔ ایک گاؤں کے اندر، ایک دیہات کے اندر، چوک چوراہے کے اندر، ایک کھیت اور کھلیان کے اندر آباد ایک مدرسے کے اندر 42 حفاظ کرام، یعنی 42 خاندان کے اندر 42 بچے کے سینے میں قرآن تیار کر کے آپ کو حوالے کیا جا رہا ہے۔ ایسی فیکٹری کہاں ملے گی؟ ایسی فیکٹری کہاں ملے گی؟ پیسے والی فیکٹری بہت ملے گی، اینٹ کے بھٹے بہت مل جائیں گے اور پیسے بنانے کی دکانیں بہت مل جائیں گی۔ قرآن کی دکان جو عطر والی دکان ہے، نبوی اور شرعی انداز میں قرآن کو دے کر کے سینچ کے سانچے میں ڈال کر کے آپ کو 42 حافظ قرآن دیا جا رہا ہے۔ بولو نا، اس مدرسے کے ناظم کے پیشانی کو چومنا چاہیے کہ نہیں چومنا چاہیے؟ ان کو بوسہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ وہ استاد جنہوں نے 3 سال 4 سال ایک بچے کو الف لام میم سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک پڑھایا اور ایسا پڑھایا کہ 30 پارے سینے میں محفوظ ہو گئے، وہ استاذ قابل مبارک ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مدرسے کا سفیر جو ہاتھ میں رسید لے کے گاؤں دھان اور گیہوں اس حال میں چندہ کرتا ہے کہ آپ 10 بار اسے دوڑاتے ہیں۔ آج رسید کاٹ کے آتا ہے تو کل بلاتے، کل جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ پرسوں ملاقات کریے گا، اور پرسوں جب وہ جاتا ہے تو گھر سے خبر آتی ہے کہ پاپا نہیں ہے، ابو نہیں ہے، فلاں جگہ چلے گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ مدرسے کا وہ استاذ، وہ معلم، وہ ناظم، وہ سفیر آپ سے ناراض نہیں ہوتا، آپ کو گالی نہیں دیتا، آپ سے دکھی نہیں ہوتا، آپ کو بددعا نہیں دیتا، ذکر خیر کرتے ہوئے واپس چلا جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ ابو کو سلام کہنا اور کہنا کہ کل یا پرسوں یا ترسوں ملاقات کریں گے۔ یہ بیچارہ پھر بھی آپ کے لیے آپ سے مانگ کر کے آپ کے بچوں کو حافظ قرآن کی کھیپ تیار کر کے آپ کے حوالے کر رہا ہے۔ آپ قابل مبارکباد ہیں۔ یاد رکھیے گا، جن علاقوں میں، جن محلوں میں، جس گاؤں میں، جس فیملی میں، جس آنگن میں حافظ قرآن ہوگا، انشاءاللہ خدا کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی عمومی عذاب اور قہر سے اس آنگن، اس پڑوس، اس فیملی، اس خاندان کو محفوظ رکھے گا۔ قرآن کریم کی برکت سے جو سینہ مالا مال ہوگا، اس کی برکت سے پورا گھرانہ الحمدللہ فیضیاب ہوگا۔ کیا کہیے گا؟ آج قرآن کریم کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ سب سے کم تنخواہ قرآن پڑھانے والے کو دی جاتی ہے، سب سے کم معلمی کی تنخواہ قرآن کریم پڑھانے والے کو، مسجد کے امام کو، مکتب کے معلم کو اور درسگاہ کے قاری کو سب سے کم، حافظ کو سب سے کم پیسہ دیا جاتا ہے۔ اسے جاہل سمجھا جاتا، اسے کمزور سمجھا جاتا۔ لوگوں پتہ تب چلے گا جب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ سر پہ تاج پہنائیں گے حافظ قرآن کو، اور اس کی چمک سے جو روشنی منور ہوگی، اور روشنی سے اتنی روشنی آئے گی جو گھر کے اندر تھوڑی دور کے اوپر سورج اتر آیا ہو اتنی روشنی آئے گی جو حدیث میں آیا ہے۔ تو پھر آپ اور ہم تڑپیں گے اور اس دن بلکیں گے کہ کاش میں بھی حافظ بنتا، میرا بچہ بھی حافظ بنتا، میرے نواز
نواسے اور میرے پوتے بھی حافظ بنتے، پھر اس دن قرآن کریم کا جو انعام ملے گا۔ آج تو ان کے سروں پہ دستار باندھی جائے گی، یہ علامت کی دستار ہے، بزرگوں کے ہاتھ سے پہنائی جا رہی ہے، لیکن اصل دستار اللہ کے ہاں باندھی جائے گی۔ پھر ہم اور آپ اس دن یہ سوچیں گے کہ کاش میں بھی حافظ بنتا، میرے بچے بھی حافظ بنتے۔ آئیے ہم اور آپ سب معاہدہ کریں، عزم کریں، ارادہ کریں کہ اپنے بیٹے کو حافظ بنائیں گے، اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے، مدرسوں کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں گے اور ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کا جذبہ رکھیں گے۔ مدارس کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا انداز سے پیش آنے کی کوشش کریں گے۔ یہ مدرسے ہمارے ہیں، یہ مسجدیں ہماری ہیں، مدرسوں اور مسجدوں سے محبت کو زندہ پائندہ تابندہ رکھیں گے۔ ان کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ رکھیں گے، ان کے سر پہ کھڑے رہیں گے۔ انہیں کوئی تانا دے گا، انہیں کوئی تشنیع دے گا، ان کی کوئی توہین اور تذلیل کرے گا تو ہم گوارا نہیں کریں گے۔ یہ میرے بھائی ہیں، ایمان کے بھائی ہیں، قرآن کے بھائی ہیں، دین کے بھائی ہیں، مذہب کے بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے محافظ ہمارے محافظ ہیں۔ اس لیے کاشی باڑی کے لوگوں، آپ حضرات نے ایک بہترین باغ لگایا ہے، اس باغ کو اجڑنے نہیں دینا ہے، اس باغ کو ہمیشہ سدا بہار بنائے رکھنا ہے۔ مدرسے کے محتمم مولانا اطہر قاسمی صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے جملہ اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی مدرسے کی کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جملہ معاونین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے خوبصورت علم کا باغ لگایا ہے۔ خدا اسے سدا بہار بنائے رکھے، اسے اپنا حفظ و امان عطا فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، ملت بھی دیگر گو ہیں، ایسے وقت کے اندر ہمارا سب سے بہترین مرکز، ہماری سب سے مضبوط پونجی، ہماری سب سے بہترین قوت، اللہ رب العزت سے جڑنے کا سب سے بہترین واسطہ ہمارے لیے قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کو سینے سے لگائیں، قرآن کریم کو آنکھوں سے چومیں، قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو پڑھوائیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں، قرآن کے ترجمے کے اندر بیٹھیں، درس قرآن کی محفلیں قائم کریں، قرآن کریم کے درس کے اندر بیٹھنے کی کوشش کریں، اپنی مساجد کے اندر درس قرآن کا انتظام کریں، درس قرآن کا پیغام جاری کریں، درس قرآن کے لیے نظام اور سسٹم بنائیں۔ مولانا اطہر صاحب قاسمی سے بھی میں کہوں گا کہ آپ اپنے حلقے کے اندر دروس قرآن کا آغاز مساجد کے اندر سے کریں۔ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دوست قاری امتیاز احمد صاحب دامت برکاتہم، جو جمعیت علماء جو کی بلاک کے صدر محترم ہیں، دیگر ہمارے رفقا ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ اسکولوں کے اندر، کانوینٹوں کے اندر اور کوچنگ سینٹروں کے اندر، گاؤں کی مسجدوں کے اندر بہترین قرآن کے جاننے والے عالم دین اور قرآن پر عبور رکھنے والے لوگوں سے رابطہ کر کے اگر یومیہ نہ ہو سکے تو کم سے کم ہفتہ واری قرآن کریم کا درس کا آغاز کریں، لوگوں کو اس طریقے سے جوڑیں کہ وہ کم سے کم ہفتے میں ایک دن قرآن کریم کی ایک رکوع، آدھا رکوع، ایک آیت، 2 آیت ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ مسلمانوں کو یہ پتا چلے کہ آپ کے گھر میں جو دولت ہے، آپ کے مدرسے میں جو دولت ہے، آپ کی مسجد کے طاق میں جو دولت ہے، آپ کے گھر کے اندر گرد و غبار میں نعوذ باللہ پٹا ہوا جو قرآن ہے، جزدان میں بند جو قرآن ہے، اس قرآن نے آپ کو کیسے اچھے پیغام دیے، کیسی اچھی ہدایتیں دی، آپ کی رہنمائی کی۔ درس قرآن کے ذریعے سے آپ سیکھیں، آپ سنیں اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں، افہام و تفہیم کا سلسلہ جاری کریں، پھر تاکہ قرآن سے محبت بڑھے، قرآن سے عقیدت بڑھے، قرآن کی عظمت کے اندر ہم اللہ رب العزت سے خصوصی دعاؤں کا مانگنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی شاندار محفل کے لیے، اصلاح معاشرے کے اس جلسے کے لیے آخری بات یہی ہے، وذکر فإنما انت مذکر، نصیحت کیجئے، نصیحت کیجئے، نصیحت قبول کی جاتی ہے، نصیحت قبول کی جاتی ہے، بار بار جب ایک بات کہی جاتی ہے تو اس بات کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے اس اجلاس کو علاقے کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے تعمیر کا، ترقی کا، فلاح کا، بہبود کا اور ادارے کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔